مسئلہ یہ نہیں کہ صرف وہ بھگت رہا ہے، مسئلہ اس سے بڑھ چڑھ کے ہے، کس نے کہہ دیا صرف وہ بھگتے گا؟ اسلام نے، میں ان تمام چیزوں کا آہستہ آہستہ آپ تک پڑھانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کے نواسے نے ایک خطبہ دیا ہے جس کا نام خطبہ مینا ہے، آپ سرچ کیجئے، بار بار آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو عادت ہو کہ دینی تعلیم کو موبائل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اگرچہ صحیح سے سیکھا نہیں جا سکتا لیکن اپنے آپ کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ جس خطبے کا نام ہے خطبہ مینا، امام حسین نے اس خطبے کو 58 ہجری کو بیان فرمایا تھا، مینا کے دن کے اندر۔ کون سی ہجری کو؟ 58۔ کربلا کا واقعہ کب ہوا؟ 61 کو، یعنی 2 سال پہلے، چونکہ 61 کی 10 محرم کو واقعہ ہوا ہے، 58 ہجری کو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور اس خطبے کا پیش خیمہ ہے وہ یہ ہے، میرے مولا نے ابن عباس کو بلایا، اور ابن عباس کو بلانے کے بعد کہا ابن عباس جتنے بھی حجاز، آپ میرے ساتھ رہیے گا، آج تھوڑی مجلس دیر سے شروع ہوئی ہے تو میں جلدی ختم کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ رہیے۔ ابن عباس کو بلایا اور کہا ابن عباس اس سال ہم حج پہ جائیں گے۔ مولا حسین نے فرمایا اس سال ہم حج پہ جانے والے ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے جتنے بھی پورے حجاز میں، عرب میں اصحاب پیغمبر زندہ ہیں، صحابی، اور جتنے بھی تابعین ہیں، تابعین اس کو کہتے ہیں جنہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا لیکن صحابی کو دیکھا ہے، اور جتنے بھی دیندار علماء موجود ہیں، جمعہ پڑھانے والے، نمازیں پڑھانے والے، ممبروں پہ جانے والے، آپ ان چیزوں سے کس چیز کو سمجھے؟ یعنی جتنے بھی معاشرے میں ذمہ دار لوگ ہیں سب کو اس سال حج پہ بلاؤ۔ میرے مولا نے کہا، تاریخ میں ہے کہ ابن عباس نے 700 لیٹر لکھے، کتنے؟ 700 خط لکھے، اور 700 خطوط میں لکھا کہ فرزند رسول اس سال حج پہ آئے گا اور آپ سب آئیں۔ فرزند رسول نے سب کو بلایا ہے، جب سب آ گئے اور احرام باندھ کے مینا میں چلے گئے تو میرے مولا نے خطبہ وہاں پہ ارشاد، خوبصورت خطبہ ہے، ٹائم نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے کہ میں اس خطبے کو پڑھوں، پھر کبھی اگر زندہ رہے تو ان خطبوں کو بیان کیا جائے گا جس سے اسلام کو حسین نے اپنے بیان سے زندہ کیا۔ خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، آپ جب خود اس کو مطالعہ کریں گے، موبائل سے اللہ کو گوگل کو سرچ کریں گے تو وہاں پہ مل جائے گا خطبہ، اور وہاں پہ دیکھیں گے۔ لیکن جس چیز کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے مولا نے جب خطبے کو بیان کرنا شروع کیا، طولانی خطبہ ہے، آخر میں میرے مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ لوگوں یہ بتاؤ تمہیں پتہ ہے بنی اسرائیل کی قوم پہ عذاب کیوں ہے؟ پہلے حضرت علی کی فضیلتوں کو بیان کیا، امامت کی فضیلتوں کو بیان کیا، سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر میرے آپ کو ٹولی ٹولی بن کے بیٹھ گئے، کچھ لوگ وہاں ہیں، کچھ ادھر ہیں، کچھ ادھر۔ اگر آپ ایک احسان کیجئے، تھوڑا سمٹ کے بیٹھ جائیے تاکہ میں جلدی جلدی اپنی باتیں کر سکوں اور مجلس کو ختم کر دوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، ایک صلوات بھیجو محمد ایک اور صلوات بھیجو محمد۔ میرے مولا نے خطبے کے آغاز علی کی ولایت سے، علی علیہ السلام کے فضائل سے شروع کیا، آہستہ آہستہ امت اسلامی کے حالات کو بیان کیا، پھر ایک سوال مطرح کیا، فرمایا جانتے ہو بنی اسرائیل میں عذاب کیوں ہے؟ تمام حاجیوں سے کہا، جتنے بھی لوگ وہاں پہ آئے تھے، ذمہ داران سے کہا جانتے ہو کیوں عذاب ہے؟ کہا مولا کیوں؟ سنیں، مولا نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کے علماء، کون؟ علماء درباری ہو گئے، غلط کام پہ لگ گئے، دین سے فاصلہ لے لیا، بازار میں جا کے دین بیچنا شروع کیا، تو امت نے اپنی ذمہ داری پر عمل نہیں کیا، تنازع کیا۔ آج اچھا ہوگا ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ حضور یہ تو عالم کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو امر بالمعروف کریں، نہی منکر کریں، اچھائیوں کی طرف بلائیں، برائیوں سے روکیں، یہ فقط علماء کی ذمہ داری ہے۔ کہاں پہ لکھا سرکاری؟ مجھے آپ بتا دیجئے، مجلس کے بعد کچھ گھنٹے تو رہتا ہوں یہاں پہ، یا اگلے دن آتا ہوں، کم
سے کہیں یہ بتا دیجئے فلاں جگہ پہ فلاں چیپٹر فلاں عالم نے فلاں کتاب میں فلاں ڈائری میں کسی نے یہ لکھا ہو یا کسی معصوم کا بیان ہو کہ صرف علماء صرف علماء کی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن منکر کریں. امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اچھائیوں کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے. معاشرے میں یہی مشہور ہے، لیکن میرا مولا کہہ رہا ہے کہ یہ صرف ذمہ داری علماء کی نہیں ہے، بلکہ اگر علماء گمراہ ہو جائے اور جو چونکا سارے محترم علماء دین بیچنے لگے، علماء بیان غلط دینے لگے، علماء منبر سے غلط پڑھنے لگے، علماء دین کا چہرہ بدلنے لگے، علماء دین کی ذمہ داریوں پر صحیح عمل نہ کریں، تو کون کی ذمہ داری ہے کہ علماء کو امر بالمعروف
زیادہ سے زیادہ کوئی فلائٹ سے آیا تو چنڈی گڑھ بٹھا دیا تھا، ہے نا، مولانا چلے گئے الحمدللہ بابا ہو گئے، کیا خمسہ ہوا ہے، کیا عشرہ ہوا ہے، اور جا کے گھر میں سو گئے. لیکن ابو طالب نے ایسے نہیں کیا. 40 نے کھایا، جیسے کھا کے باہر نکلے بھتیجے کے پاس آئے، کہا بولا یہ بتائیے مقصد پورا ہوا یا نہیں؟ کہا ایک مرتبہ پیغمبر السلام نے کہا نہیں، وہ پھر بلاؤں گا. دوسرے دن پھر دعوت کر دی، پھر کھانا بنایا، پھر فرش بچھایا، پھر لوگوں کو دعوت کی، پھر سب نے کھایا، کھا کے پھر نکل لیے. پھر چچا بھتیجے کے پاس آیا، پھر کہا محمد مقصد پورا ہوا کہ نہیں؟ کہا چچا جان نہیں. کہا پھر بلاؤں گا. یہ ابو طالب بار بار کیوں آ رہے ہیں بھتیجے کے پاس؟ مقصد پورا ہوا کہ نہیں؟ مقصد پورا ہوا کہ نہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں ہماری سیرت پہ یہ چلے گا جو فرش بچھانے کے بعد مقصد کے پیچھے جائے. مقصد پورا ہوا کہ نہیں؟ خمسے کے بعد، عشرے کے بعد، رمضان کے بعد اگر مقصد کے پیچھے گئے ابو طالب کی سیرت پہ عمل کیا، اگر مقصد کے پیچھے نہیں گئے ابو طالب کی سیرت پہ عمل کیا. صلوات بھیجتے محمد و آل
صحیح وقت پر اپنی ذمہ داری پر عمل کرتے تو شاید کربلا کا واقعہ ہو. یہ علماء نے لکھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. تیسری بات ہے حب دنیا. اگر انسان حب دنیا میں مبتلا ہو جائے تو وہ دین بھی اس کے دامن سے چاہتا رہتا ہے. دین سے محبت، دنیا سے محبت، دنیا سے دل لگی، دنیا سے وابستگی، یہ شہرت، مال، گاڑی، یہ وہ، اس کی طرف جتنا جاتا رہتا ہے انسان اتنا ہی دین سے دور جاتا چلا جاتا ہے. یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں. لہذا اگر چاہتے ہیں دین محفوظ رہے، دنیا سے زیادہ دل لگی مت کرو. بس اتنی ہی دل لگی کریں جس سے ٹائم پاس ہو جائے. اس سے زیادہ اگر کی تو دین ہاتھ سے جاتا رہتا. حدیث میں ہے راس کل خطیۃ حب الدنیا. حب الدنیا راس کل خطیہ. دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. جو حسد کرتے ہیں کس وجہ سے؟ کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں. غیبت کرتے ہیں کس لیے؟ کیونکہ آپ جل رہے ہیں. جل رہے ہیں تو سارے مسئلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ حب دنیا کی وجہ سے. لیکن اگر آپ دنیا سے منہ موڑ دیں، نہ کسی کا مال ہڑپیں گے، نہ کسی کو پریشان کریں گے، نہ کسی سے بے ایمانی کریں گے، تو سب آپ سے محبت کریں گے. آپ کہتے ہیں مولانا کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے، مجھے عزت دینے لگے، سرہانہ دینے لگے، تکیہ دینے لگے. زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا سے منہ موڑ لیجیے. جب دنیا سے منہ موڑیں گے نہ کسی کا مال ہڑپیں گے، نہ کسی کا مال پر نظر رکھیں گے. جب کسی کے مال پر نظر نہیں رکھیں گے سب عزت کریں گے، سب احترام کریں گے، سب سے آنند ہے. زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے. یہ اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں، اگر انسان ان کو سیکھ لے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں بڑے بڑے نسخے تعویذ لکھ لکھ کے نکالیں، لیکن اپنے مزاج میں دین کو ڈھالیے. سرکار جب تک دین نہیں ڈھلے گا خوشبو دین کی لیجیے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، جون کہاں کے تھے کربلا میں؟ مولانا سے نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیے جون کہاں کے تھے کربلا میں؟ یار ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں آپ کے یہاں مجالس ہوتی ہیں، 28 میں بھی ہوتی ہیں، فلاں میں بھی ہوتی ہیں، 34 میں بھی ہوتی ہیں، 37 میں بھی ہوتی ہیں، سالانہ بھی ہوتی ہیں، برسیوں میں بھی ہوتی ہیں. آپ بتائیے جون کہاں کے تھے؟ جون کو نہیں جانتے کون کے تھے؟ افریقہ کے رہنے والے تھے. کہاں تھے؟ ابو ذر کے غلام تھے. امام حسین کو ہدیہ کیا تھا جون کو. توجہ چاہو، کربلا کا مقتل ہے، غور سے سنیے گا. کربلا والوں کا ماتم کر رہے ہیں، لیکن کردار کربلا والوں کا جانتے نہیں. جانتے تو کچھ سیکھا نہیں. جون آئے، ہاتھوں کو جوڑ دیا مولا کے سامنے. مولا مجھے معلوم ہے اجازت نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا چہرہ کالا ہے. ایک بار تاریخ میں لکھا، جون نے کہا چونکہ افریقہ کے رہنا، میرا چہرہ کالا ہے، میرے بدن سے بدبو آتی ہے، میرا کوئی شجرہ نہیں ہے. آج چاہو کیسا ہے محترم، کتنی باقی بات ہے. لیکن جب حسین نے اجازت دے دی اور کربلا میں جون زمین پر گرے. کہاں گرے؟ زمین پر. کربلا میں دو شخصیت ایسی ہیں صرف تاریخ میں، کسی عالم سے پوچھ لیجئے، کسی کتاب میں دیکھ لیجئے، دو شخصیت ایسی ہیں جس پہ چہرے پہ چہرہ رکھا ہے حسین نے. ایک اکبر کے چہرے پر، ایک جون کے چہرے پر. اور پھر دعا کی. جملہ سنیں کیا کہا تھا جون نے؟ مولا میرا چہرہ کالا، میرے بدن سے بدبو آتی ہے، میرا کوئی شجرہ نہیں ہے. جب جون مقتل میں گرے تو حسین نے کہا ہاتھوں کو اٹھا کے اللہم بید وجہ، اس کے چہرے کو سفید کر دے، بطیب ریحا، اس کے بدن میں خوشبو دے دے. اور اس کا شجرہ یہ ہے کہ اس کو محمد و آل محمد کے ساتھ قلب قلب جنت میں محشور کرنا. علی کے ساتھ رہے، حسن کے ساتھ رہے، حسین کے ساتھ رہے. صلوات بھیجے محمد و آل. ایک سوال پوچھتا ہوں
सवाल किया था, पता नहीं जवाब तलाश किया है नहीं आप लोगों किया होगा तो बाद में बता दीजिए, या अभी भी बता सकते हैं। और मैंने ऐलान किया कि इनाम दूंगा, कोई तो बताए। दूसरा सवाल, तो एक ने कहा मौला हुसैन के जिस्म पर जितने जख्म तीरों के, तलवारों के, पत्थरों के, नेज़ों के सब तो समझ में आ गए, लेकिन पुष्प पर कुछ ऐसे निशान हैं, न तीर के हैं, न तलवार के हैं, न नेज़े के हैं, न पत्थर के हैं। मौला वो किस चीज के निशान है? का तुझे मतलब पता नहीं है? मेरा बाबा रात की तारीकी में बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए मदीने की गलियों में खाने की बोरियां ढोया करते थे, ये उसके निशान है। मानने वाले हुसैन के हैं, पड़ोसी भूखा सो रहा है, बच्चा एक माशरे में नहीं पढ़ा पा रहा है, हम उसकी फीस भी नहीं दे सकते, उसकी ड्रेस नहीं दे सकते, मानते किसका? हुसैन ही है, सीना भी इतना बाहर निकाल देते। शर्म कब आएगी जब मौला सामने खड़े होंगे? उस दिन बताइए कब्र में कैसे कहेंगे मानने वाले? किरदार को सजाते चले जाए। अब उधर से रहा नहीं गया, सुबह की नमाज हुई और जैसे ही मस्जिद से निकलने लगे, हुजूर जवाब चाहिए। सुन लीजिए मेरी बात, हुजूर जवाब चाहिए। जवाब चाहते हो? जी। हजरत चल दिए साथ साथ, अबू जर है मस्जिद से फासले में चले गए, फिर आगे बढ़े, हुजूर जवाब नहीं मिला, कहा जवाब चाहिए। जी सरकार। कहा यहाँ से मस्जिद तक चाहिए, कितने कदमों के निशान हैं, कितने लोगों के कदमों के निशान हैं? गए और वापस आए, कहा हुजूर दो के, कहा निकले थे हम मस्जिद तक, कितने? कहा 3। अब उसे जवाब मिला ये नहीं, कहा नहीं हुजूर नहीं समझाऊं। कहा जब निकले तो 3 थे, कदमों के निशान 2 है, फर्क तुम में सलमान में यही है, सलमान अबू जर तुम्हारी गैरत को गवारा है, अली से दोष में दोष मिला के चले, सलमान को गवारा नहीं, अली के कदम पे कदम रख के चल रहा है, अपने कदमों के निशान नहीं है। हम रोजाना अपने ही कदम बढ़ा रहे हैं, हमें यही नहीं पता अली के कदमों के निशान क्या है। शरीयत कहती है, दीन कहता है, इस्लाम और कुरान कहता है अली के नक्शे कदम पे चलो। नक्शे कदम किसको कहते हैं? आप बता दीजिए। नक्शे कदम यानी कदमों के निशान पे चलिए। किसके? अली के, हसन के, हुसैन के, फातिमा के, है ना, इमाम सादिक के। कहाँ हैं कदमों के निशान, ताकि मैं उन कदमों पे अपने कदम रख सकूं? कहीं कदमों के निशान अगर देखना चाहते हो, दिल की गहराई से दिखाई देंगे। जहां भी अच्छाई होगी वहां अली का कदम होगा, हसन का कदम होगा, हुसैन का कदम होगा। जहां बुराई होगी माविया का कदम होगा, यजीद का कदम होगा, अबू सुफियान का। खैर की तरफ चलिए, अली के कदमों पर चलेंगे। खैरात कीजिए, यतीमों की मदद कीजिए, जालिम के सामने खड़े होइए, मजलूम का मुकाबला कीजिए, मजलूम का साथ कीजिए। ये नक्शे कदम अब खाक में देखना चाहते हैं के नक्शे कदम। और इनके कदम तो वो है सरकार, पत्थर भी जिसको बर्दाश्त ना कर सके। निशापुर गए, निशापुर गए चाहिए, निशापुर में एक पत्थर लगा हुआ है जहां मौला के कदमों के निशान छपे हुए हैं। पत्थरों पे निशान नहीं रुकते, उसके रुकते हैं जिसके वजूद में विलायत हो, जिसके वजूद में विलायत हो। बस बात को सुनने, थोड़ा फजाइल के 2 नुक्ते बयान हुई, लेकिन एक बात ये क्लियर कर दूं, जो अभी तक पढ़ रहा था, हकीकी फजीलत ये है। क्या है हकीकी फजीलत? ये है कि इंसान किरदार को संवारे, अहले बैत के साए में चले, नक्शे कदम, तब इंसान की जिंदगी में चेंजिंग आती है। आप कदमों के निशान तलाश कर रहे हैं अहले बैत के, अरे दिलों के निशानों को तलाश कीजिए। और तो चाहूंगा साहब, एक शख्स था जिसका नाम रुफैक था। रुफैक हुबैरा का गुलाम, शाम में किसकी हुकूमत थी? बनी उमैया की। किसकी? बनी उमैया की। और इमाम सादिक कहाँ रहते थे? मदीने में। एक गुलाम शाम से भागा और मदीने में आके पनाह लेने लगा। किस
جیسے ہی زبان کو کھولا، زبان کو دیکھا، کہا تو کہیں بھی چلا جائے تو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس زبان پر ایسی شخصیت کا پیغام ہے اگر پہاڑوں کو اشارہ کہتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے رفیع شام میں گیا اور جیسے ہی اس مولا نے پکڑا اور پکڑ کے رسی میں باندھا تو اس نے کہا صادق آل محمد نے پناہ دی ہے۔ جیسے یہ کہا سچ بتاؤ، قسم کھاؤ، جیسے قسم کھائی اور سچ بتایا، خود زمین پہ لیٹ گیا، اس کو کھول دیا۔ یہ کہاں سے؟ اب آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ بنی امیہ کا تھا، اہل بیت سے بنی ہاشم، یہ تو بنی ہاشم سے تھے، بنی امیہ ہمیشہ دشمنی کرتے تھے، غضب ہو گیا، مصیبت کے بعد مصیبت ہے، اربعین سے نزدیک ہو رہے ہیں، ایام اعزا ختم ہونا چاہتے ہیں۔ آپ کی تعلیم اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے اپنے رومان لے کر آئے، لال میرے لال کے غم میں آنسو، حسرت ہو ان لوگوں کو جو دنیا میں حسین پہ نہیں۔ حدیث میں ہے قیامت میں ہر وہ آنکھ روئے گی جو حسین پہ دنیا میں نہیں ہے، ہر وہ آنکھ روئے گی، لیکن جو حسین پہ آنکھیں روئی وہ قیامت میں نہیں روئی۔ جب حشر کا منظر ہوگا، میں مسائل پڑھوں آئے سے خوب روئی، ایام اعزا ختم ہو رہے ہیں، پتہ نہیں اگلے سال زندہ رہے ہیں، یہ سوچ کے روئی کہ شاید یہ آخری سال حشر برپا ہوگا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، میرے حبیب اپنی بیٹی کو بلاؤ، کیا لائی ہے امت کو بخشوانے کے لیے، کیا قیمت لے گا، کیا شعر لکھ گا؟ رسول اسلام اپنی بیٹی کو بلائیں گے، کہیں گے فاطمہ اپنی امت کو بخشوانے کے لیے کیا لائی؟ ابا کے دامن کو پلٹے کے جانتے کیا نکلے گا؟ عباس کے پاس پالا تھا، ایک دن میں گھر اجڑ گیا، ایک دن میں زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ عزیز جانتے جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا، فاطمہ نے بھی مدینہ چھوڑا، یا ایام اعزا انشاءاللہ اربعین کے مسائل سنیں، لیکن تھوڑا کربلا کے مسائل کو سمجھیں۔ کربلا میں ایک بچہ تھا جس کا نام عبداللہ تھا، سن لیجیے سینہ پڑتا ہے جب انسان پڑھتا ہے، عبداللہ حسن کا بیٹا تھا اور 10 سال کی عمر تھی، صاحبان محمد نے لکھا کہ 10 سال کی۔ ایک مرتبہ حسین بازو پکڑ کے اثر عاشور زینب کے پاس آئے، زینب یہ میرے ماجائے کے نشانی ہے، میرے بھیا حسن کے نشانی، دیکھو بہن آسمان زمین پر آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، عبداللہ کو خیمے سے باہر مت آنے۔ عصر عاشور جب آوازیں بلند ہوئی اور جب مقتل میں حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے، ایک مرتبہ عبداللہ نے زینب سے اپنے آپ کو چھپایا، دوڑا ہوا مقتل کی طرف گیا۔ زینب 55 سال کی تھی، جس نے سینے پہ اکبر کے سینے پہ بچی دیکھی ہے، عباس کے کٹے بازو دیکھے ہیں، اور محمد کے لاشیں دیکھے ہیں، زینب نے بھی طاقت نہیں بچے کے سامنے دوڑ سکے، لیکن عبداللہ دوڑا ہوا چچا کی طرف جا رہا ہے، ایک نشیب میں حسین لیٹے ہوئے ہیں، دور سے حسین نے دیکھا بھیا کی نشانی چلی آ رہی ہے، ایک مرتبہ پکار کے کہا بہن زینب عبداللہ کو بچاؤ، لیکن عبداللہ ہاتھ نہ آیا، چچا کے پاس آیا، جب عباس چچا کے پاس آیا، حسین نے بازوؤں کو پھیلا دیا، عبداللہ نے بھی بازو
जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। क्या गुजरी होगी चचा के सीने पर, अरे निन्ने से बच्चे के बाजू हुसैन के सामने घट गए, हुसैन ने बाहों में ले लिया, ए मेरे बेटे, ए मेरे बतूजे, ए मेरी माचाई की निशानी, तुझे क्या हो गया है, तू क्यों आ गया है? लेकिन अजीजों, थोड़ी बात देर के बाद कयामत आ गई, शकी तलवार लेके आगे बढ़ा, बच्चे को हुसैन से छीना, हुसैन देखते रहे, खंजर चला, अब्दुल्ला का गला। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। लो अजीजों, चचा के आंखों के सामने भतीजे को सिपा कर दिया गया। क्या गुजरी होगी हुसैन पर, ए भैया हुसैन, माफ करना, तेरी निशानी को बचाना पड़ा। लो अजीजों, करबला में सफर, जिस रिवायत को पढ़ना चाहता हूँ और मसाइल खत्म कर देना चाहता हूँ, उस मुसीबत को सुन लीजिए। मौला से दुआ करता हूँ, मौला इन सबको करबला बुला ले जाए। आपके यहाँ से कुछ मोमिनी पहले भी ज़ियारत पे गए हैं, अब भी ज़ियारत पे गए हैं। करबला में कुछ ज़ियारत गाहें ऐसी हैं जहाँ दफन किए गए हैं लाश, लेकिन कुछ ज़ियारत गाहें ऐसी हैं जहाँ पे लाशा नहीं है, ज़ियारत गाह है। जब पहली बार मैं गया, सीने पे हाथ रख लीजिए सीने, इस रिवायत को सुनने के लिए। जब पहली बार मैं गया, इमाम हुसैन के ज़री का मौसा किया, ज़ियारत की, जनाब अली अकबर के ज़री की ज़ियारत की, उधर गंजे शोहदा में ज़ियारत की, और पाइती की तरफ हबीब की कब्र है, उसकी भी ज़ियारत की। फिर मैंने क्या देखा, कोने में कुछ लोग खड़े हुए ज़ियारत कर रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन सी जगह है, तो सबने बताया ये वो जगह है जहाँ फर्जंद रसूल को, फातिमा के लाल को ज़िब्ह किया गया। ज़हन में सवाल आ गया, फिर ये कब्र यहाँ पे क्यों बनी है, ज़िब्ह वहाँ को क्यों किया गया है? किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने किताबों में तलाश करना शुरू किया, तो एक किताब में मिला, इमाम सज्जाद ने फरमाया, मैंने अपने बाबा को वहाँ पे दफन किया है जहाँ पर घोड़े से जमीन पर आए हैं। सुनने मेरी बात को, क्या हुसैन की कब्र कहाँ पर है? हुसैन का लाश कहाँ दफन किया गया है? जानते हैं कहाँ पर किया गया? जहाँ पर घोड़े से जमीन पर आए हैं वहाँ पे। तो ज़हन में सवाल आ गया, फिर वो कोने में जिना करने की जगह कैसी, हुसैन वहाँ कैसे पहुँचे? सुनेंगे, जब हुसैन घोड़े से जमीन पर आए, किसी को पता नहीं हुसैन जिंदा है या मर गया है, हुसैन जिंदा है या मर गया है। 30,000 का लश्कर है, किसी पे जुर्रत नहीं हुसैन के पास आए, क्योंकि अली का बेटा है, अब्बास का भाई है, हसन का भाई है, किसी में हिम्मत नहीं हुसैन के पास आए। कैसे समझे हुसैन मर गया या जिंदा है? जब समझ में नहीं आया, तो शकी ने कहा, अगर समझना चाहते हो हुसैन जिंदा है या मर गया है, तो हुसैन की बहन ज़ैनब के खेमे की तरफ चलो। अगर हुसैन जिंदा रहा, अजीजों बहनों की इज्जत जानते हैं, जानते बहन की इज्जत क्या होती है। एक शकी ने कहा, ज़ैनब के खेमे की तरफ चलो, अगर हुसैन जिंदा हुआ तो खड़ा हो जाएगा। अरे 30,000 का लश्कर रसूल की बेटी की तरफ चला, हुसैन की आंखें खुली, अरे हुसैन खड़े तो नहीं हो सकते थे, तौलियों के बल चले। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा, खड़े नहीं हो सकते थे, तीरों की बारिश हुई हुई थी, तीरों तलवारों से भरा हुआ था, गोलियों की गुल चलना शुरू किया, आवाज की, ए अश्किया कहाँ जा रहे हो? ये रसूल की बेटी है, ये फातिमा की बेटी है, ये अली की बेटी है, आओ हुसैन जिंदा है। 30,000 का लश्कर वापस आया, शिब्र सीने पे सवार हुआ, तुम खंजर था, सूखा गला था, ज़िबा करना शुरू किया, फातिमा के लाल को ज़िबा कर दिया गया। करबला में आवाज बुलंद हुई, कद क़तल हुसैन व करबला, कद क़तल हुसैन व करबला। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि रज़न बिक़ज़ाए व तस्लीमन लिअम्रिhi अला लअनतुल्लाह अलल मौत व सयअलमुल लज़ीन ज़लमू। खुदाए अपनी रहमत नाज़िल, जो हाथ तेरी बारगाह में बुलंद करूं, हाथ पर अपनी रहमतें, नेमतें, मग़फ़िरतें नाज़िल। खुदाया हमारे गुनाह को माफ़ फरमा, हमारी इस मुख़्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। हाज़रीन के बारे में
اس کے مرحوم خصوصاً کی والدہ سب کی مغفرت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہے اولاد صالح ہے خدایا ہمیں آئے قرآن اہل بیت و عزاداری سے مالامال فرما، ہمیں بہترین توفیق کرنے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سربلند فرما، امت اسلامی کی حفاظت فرما، حیدر کرار کے چاہنے والے چاہنے جس جگہ پہ ان کی عزت و ناموس و جان کی حفاظت فرما، مدارس عالیہ ادبات عالیہ وزارت علمیہ کی حفاظت فرما، علماء اعلیٰ رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہ کا سایہ ہمارے سب کو مستدام فرما، ہمارے امام زمانہ کی ضرور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آرام